میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آخری زمانہ اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا، جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قیامت ہم سے قریب آ رہی ہے یا قیامت ہم سے دور ہے۔ تو آج اس ضمن کے اندر چوتھی نشانی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کی پیروی نہ کرنے لگے جیسے قدم بقدم اور بالشت بالشت اس کی پیروی کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ گو جو ہوتی ہے، جو صحرائی چھپکلی ہوتی ہے، اس کے بل میں وہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری امت کا کوئی شخص دیکھے گا کہ وہ اس کے بل میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی بل کے اندر ہاتھ ڈالے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک نظام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش کیا، ایک اسلامی طرز زندگی ہے جس کے اندر خوشی کا بھی طریقہ ہے، غم کا بھی طریقہ ہے، جس کے اندر ملک کا نظام بھی ہے، عدالت کا نظام بھی ہے، جس کے اندر فیشن کا نظام بھی ہے، جس کے اندر ہر ایک چیز میں نے ان کو نہ صرف بتائی ہے بلکہ کر کے دکھائی ہے۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں جب قیامت قریب آئے گی تو وہ میرے نظام کو چھوڑ دیں گے اور کس نظام کی پیروی کرنے لگیں گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کون ہے؟ یعنی وہی تو ہیں جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دینا ہے اور تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا بھائی، بالشت بالشت، اللہ کی قسم یہ اتنا اہم لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک ہوتا ہے جنرلی بندے ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ نہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، بلکہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ تو ایک فلم آئی تھی، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں انڈیا کی، اس کا نام تھا تیرے نام۔ اس میں سلمان خان کے ایک بال تھے، وہ کیا کرتا ہے درمیان سے کنگھی کر کے یہاں پہ متھے پہ پھینکتا ہے۔ آپ یقین جانے پاکستان کے اندر وہ سٹائل اتنا عام ہوا۔ اچھا متھے پہ جب پھینکتا ہے نا تو وہ نائی کو باقاعدہ کہتے تھے آخر میں بال کو تھوڑا سا ایسے کرنا ہے، کیونکہ اس ایکٹر نے بھی ایسے ہی کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا بالشت بالشت، ڈٹو کاپی کریں گے ان کی، یعنی وہ کوشش کریں گے کہ میں ختم ہو جاؤں اور میں یہ بن جاؤں۔ اور یہ جو بات ہے نا بل میں ہاتھ ڈالیں گے، یہ بڑا کمال نکتہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بل میں کوئی بل میں ہاتھ ڈالتا ہے گو کے؟ کوئی نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر کافر بل میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا نا تو ان کو لگے گا یہ اس کے بارے میں بھی کوئی تحقیق ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی نئی ریسرچ آئی ہے کہ اس بل میں ہاتھ ڈالیں تو کوئی خیر ہوگی، تو ہم بھی بل میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو ان کو خیر ملے ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ ایسا کرنا شروع کریں گے۔ یہ پاکستان بنا میرے بھائی، سب سے پہلے جناح صاحب نے یہ تقریر کی کن کو؟ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بینک والے لوگ ہیں، ان کو یہ کہا کہ میں نے تمہاری خاص طور پہ نگرانی کرنی ہے، تم نے وہ نظام بنانا ہے پیسے کا جو اسلام بتاتا ہے، نہ کہ جو مغرب بتاتا ہے، یعنی سود کا جو نظام ہے، کیونکہ اس نظام نے دنیا برباد کر دی ہے۔ اس نظام کی وجہ سے 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ ہم نے اس نظام کے پیچھے جانا، ہم نے اس نظام کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے اسلام کے جو نظام ہے اس کے پیچھے جانا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے اور وہ اس نظام کو نہیں دیکھ پائے، تو وہ شاید انتظار کر رہے تھے کہ یہ مرے اور ہم کچھ اور کریں۔ جیسے ہی وہ بندہ گیا ہے میرے بھائی، انہوں نے فوراً کیا کیا؟ سود کا نظام نافذ ہو گیا۔ اور جیسے ہی سود کا نظام نافذ ہوا، صرف 2025 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ کتنی محنت سے پیسہ کمایا آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ اور میں ہیں، اس دفعہ سال میں ہم نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ 550 ارب ٹیکس دیا ہم نے، آپ نے اور میں نے۔ یہ جو آپ کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں دکان پہ جا کے، کوئی نہ کوئی پٹرول خریدتے ہیں، 550 ارب کا ٹیکس دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں انہوں نے کتنے دیا؟ 31 ارب۔ جو لینڈ لارڈ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے 31 ارب دیا ہے۔ آپ اور ہم نے کتنا دیا ہے؟ بولے بھائی 500۔ یعنی یہ حکومت کی انکم ہوئی ہے۔ اب یہ سنیے گا 2025 میں ابھی انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ابھی جون کے اندر، وہ کتنا بجٹ ہے؟ 17 خرب روپے۔ بھائی کتنا بجٹ ہے؟ سارے بولیں 17 خرب روپے کا۔ لکھنا نہیں آتا کچھ لوگوں کو، اتنا پیسہ، اور وہ پیسہ ہمارا بھی ہے، آپ نے کمایا ہے۔ اس پیسے میں سے میرے بھائی 8 خرب، بھائی سارے بولیں کتنا؟ یہ کس نے بتایا؟ حکومت نے، ہم نے نہیں بتایا۔ 8 خرب سود میں جانا ہے۔ 47% پیسہ وہ کس میں جانا بھائی؟ نہ ہینٹ لگ رہی نہ پھٹکڑی، کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ کر کے۔ بھائی مغرب کیا کہتا ہے؟ یہ پیسہ اٹھاؤ اور کس کو دے دو؟ ہمیں دے دو۔ کتنا؟ 8 خرب روپیہ۔
اس کے بعد آپ نے صوبوں کو پیسہ تقسیم کرنا ہے، سندھ کو بھی دینا ہے، کے پی کو بھی دینا ہے، آخر میں میرے بھائی کو 400-500 روپیہ رہ جاتا ہے حکومت کے پاس. آپ بتائیں اس پیسے کے ساتھ یہ ملک آگے بڑھے گا کہ پیچھے جائے گا؟ یعنی معلوم بھی ہے برباد ہو رہے ہیں ہم، لیکن ایسی اتباع کریں گے، اگر وہ برباد ہوں گے تو ہم بھی برباد ہوں گے. ایسی اتباع کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ثابت ہو رہی ہے. دوسرا بڑا نظام وہ کیا تھا میرے بھائی؟ تعلیم کا. یعنی ملک دو ہی چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے، ایک پیسے سے، دوسرا تعلیم سے. یعنی جنہوں نے ملک چلانا ہے وہ کون ہوں گے؟ پڑھے لکھے لوگ. ان پڑھ تو چلا نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے تعلیم کے نظام پہ بھی بھائی قبضہ کر لیا. آپ نے دیکھنا اس وقت پاکستان اسلام کے قریب جا رہا ہے یا دور جا رہا ہے؟ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، یونیورسٹی کے چکر لگا کے آ جاؤ. ایک یونیورسٹی کا چکر لگا کے آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان آگے جا رہا ہے یا پاکستان پیچھے جا رہا ہے. کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بھائی ان سارے اداروں کو آگے جا کے سنبھال لینا ہے، یہی لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے کیا نظام کیا؟ پاکستان اسلام کا نظام یہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. او بھائی تم اس چیز کو سیکھو کہ ہتھیار کیسے بناتے ہیں، اس چیز کو سیکھو انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، پل کیسے بناتے ہیں، سیکھو. لیکن اللہ کو نہیں بھولنا، مرنے کو نہیں بھولنا، روح کو نہیں بھولنا. لیکن مغرب کا نظام تھا سارا جسم کا، اسلام کا نظام ہے روح کا. تو اسلام کے نظام کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے ایسا نظام لے کر آئے جو آپ کو کیا بناتے ہیں؟ مستری. جو آپ کو کیا بناتے ہیں؟ ڈاکٹر. لیکن آپ کو بندے کا پتر نہیں بناتے میرے بھائی. یعنی آپ 16 سال کی تعلیم کے بعد یہ سیکھ نہیں پاتے میں نے اپنے اندر سے حسد کو کیسے ختم کرنا ہے. آپ 18 سال کی تعلیم کے بعد یہ سیکھ نہیں پاتے میں نے سوری کہنا ہے. بس یہ ایک لفظ بولنا ہے، یار معاف کر دے، اور لڑائی ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور اس کی تعلیم وہاں پہ ہوتی، بولے بھائی، نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی رپورٹ ہے میرے بھائی کہ انہوں نے یہ سروے کیا. پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز ایک ادارہ ہے پاکستان کا، کہ نوجوانوں میں ان للہ، اللہ کی قسم، یعنی تعلیم جتنی آتی ہے آگاہی اتنی آتی ہے اور انسان اتنا ترقی یافتہ ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے جو اسکول میں پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتا 1 کروڑ بچہ، آپ سوچو ان کا کیا حال ہوگا. یہ جو پڑھ رہا ہے ان کی بات ہے کہ 53%، 53% میرے بھائی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائی اسکول کے، وہ ڈپریشن کے اور انزائٹی کے مریض ہیں. ساری علامتیں ان میں وہ پائی جاتی ہیں جو ڈپریشن کی اور انزائٹی کے مریض ہیں، جن میں سے 78% لڑکیاں ہیں. اللہ اکبر. یہ تعلیم حاصل کریں اور کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ان کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے. اور میرے بھائی ای آن ایک چینل ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھا کریں. وہ بندوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، کس پہ؟ ڈرگز پہ. انہوں نے باقاعدہ کیمرہ آن کر کے یہ کال کی کہ چلو ہم دیکھتے ہیں بھلا ڈرگز کیسے آتی ہیں. انہوں نے چپ چاپ کر کے کال کی ہے بریانی والے کو. بریانی والے ڈبے کے اندر میرے پاس ڈرگز اس نے شامل کیے ہیں، اور چپ چاپ کر کے دن دہاڑے اس کی دکان میں آ کے رکھ گیا ہے، اور اس نے بھائی یہ لو یہ ڈرگز آ رہی ہے، میں لے کے آ رہا ہوں ابھی. آپ سوچیں میرے بھائی، ہمیں اتنی آسانی سے مل رہی ہے تو یہ لوگ بریانی کی دکان سے مل رہی ہے. اور یہ زیادہ تر کہاں پہ چلتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں، کالجز میں. تو انہوں نے تعلیم کے نظام کے ذریعے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ڈٹو کاپی کرو گے تم. اگر انگلش بھی سیکھنی ہے نا، تم ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار کر کے انگلش سیکھو گے. اے فار اللہ کر کے انگلش نہیں سیکھو گے. بی فار بسم اللہ کر کے انگلش نہیں سیکھو گے. سی فار کیپ کر کے انگلش نہیں سیکھو گے. انہوں نے اگر میرے بھائی لیڈی ڈیانا کی سٹوری سے آپ کو انگلش سکھانی ہے، ہم نے لیڈی ڈیانا کی سٹوری سے انگلش سیکھنی ہے. اور اگر اس طرح منہ بنا کے آپ انگلش نہ بولی تو ٹیچر ڈانٹے گا آپ کو. جیسے وہ منہ بنا کے انگلش بولتا تو نے ویسے منہ بنا کے انگلش بولنی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجنیشن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ڈٹو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، تم دیکھو گے یہ ہوگا. اور صحابہ نے ایسا ہوتا ہوا، ہمارے صحابہ نے نہیں دیکھا تھا میرے بھائی. وجہ کیونکہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم نبی کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چل پڑیں گے. پھر آپ فیشن کا نظام دیکھیں میرے بھائی، ٹوٹل فیشن کہاں سے آ رہا ہے. یعنی شادی پہ مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ نبی نے کیا پہنا تھا، یا آپ یہ سوچتے ہیں شاہ رخ خان کی شادی تو اس نے کیا پہنا تھا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ایکٹر کی شادی ہوئی ہے ٹی وی پہ آ رہی تھی اس نے کیا پہنا تھا؟ آپ یہ سوچتے ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کیا پہنتے تھے میں نے وہ دیکھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بالوں کا فیشن اٹلی سے آتا ہے، جوتوں کا فیشن فرانس سے آتا ہے، پرفیوم کا، یعنی وہاں سے یہ فیشن امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا کو. اب تم نے اس انداز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ہم اسی انداز کے ساتھ بولے بھائی ڈٹو زندگی گزارتے ہیں. یہاں تک کہ میرے بھائی کچھ یہود و نصارہ کو ہدایت آ گئی ہے، ہم پھر بھی دور جا رہے ہیں. وہ اپنے چرچ کے اندر جا کے شادی کرتے ہیں، وہ اپنے مندر کے اندر جا کے شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان شادی حال میں جا کے شادی کرتا ہے، مسجد میں آ کے شادی. سبحان اللہ. یعنی ہم تو ان سے بھی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہمارے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی بنیاد پہ اپنی ذات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چیچا وطنی میں جمعہ ہوتا ہے، میں حیران رہ گیا اس بات پہ، آپ کو شاید معلوم ہو. گھوڑی پال بھائی سنیں، گھوڑی پال کسی کو پتہ ہے؟ گھوڑی پال. میں حیران رہ گیا، ادھر گھوڑی پال زمینیں ہیں اور بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں پہ، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. کوئی 50 سال ہوگا کیس کو، کسی کو 40 سال ہو گئے. میں نے کہا گھوڑی پال کے، انہوں نے کہا انگریز کا قانون تھا.
گھوڑی پال، وہ گھوڑی دیتے تھے اور اس کی بنیاد پہ تھوڑی سی زمین دے دیتے تھے، اور وہ بھی ہے یار 70-75 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی گورے کا وہی قانون ادھر کا ادھر ہی ہے، اور سب سے میٹھی زمین پاکستان کی ایک چیچا وطنی کی زمین ہے، ساہیوال کی زمین ہے، ہماری زمین ہے یار، وہ کم از کم اپنا قانون ہی بنا دو یار۔ پولیس کے اندر میرے بھائی جو قوانین ہیں وہ کب کے ہیں؟ 1863 کے، جو 1863 میں میرے بھائی گورے نے قانون بنایا، ہم نے وہی قانون، پولیس ہماری ہے، نظام ہمارا ہے میرے بھائی، یہ ملک ہم نے لا الہ کی بنیاد پہ لیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈٹو کاپی کرو گے ان کی، جو وہ کریں گے بولے بھائی وہ تم بولے بھائی سب سے پہلے امریکہ، ہم نے ان کے پیچھے جا کے نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان، امت نہیں، اسلام نہیں، سب سے پہلے میرا ملک، باقی ملک پوری امت بھاڑ میں جاتی تو چلی جائے، نہیں سب سے پہلے میں اپنی دھرتی کو بچاؤں گا، زمین کو بچاؤں گا، نہیں میرے بھائی اسلام کہتا ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور مسلمان کے بعد ہم کیا ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں گا کبھی کبھی نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایسی نشانیاں بتاتے ہیں جو صرف بڑے بڑے ذہین لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، شام کی بات ہوتی ہے، فلسطین کی بات نہیں میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتائی جو ریڈی والے بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتا ہے کہ واقعی یار قیامت نیڑے جے۔ اب یہ حدیث سنیں، اتنی چھوٹی سی تفصیل بھی ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانے میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی مسجد کے قریب سے گزرے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا، اور دوسرا سلام صرف انہیں کرے گا جن کو وہ جانتا ہے، اور جس کو وہ نہیں جانتا اس کو سلام۔ بھالی کس کی نشانی؟ قیامت آ رہی ہے، اللہ اکبر، یعنی صرف خود غرضی کی بنیاد کے اوپر تعلق قائم ہوگا میرے بھائی، جس کے ساتھ کوئی مطلب ہے اس کو کیا ہے؟ سلام ہے، جس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے اس کو سلام۔ حالانکہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ پوری مارکیٹ کا چکر لگاتے تھے، کچھ خریدتے نہیں تھے، تو لوگ پوچھتے تھے آپ خریدتے ہیں نہیں کچھ اور مارکیٹ کا چکر لگاتے، کہتے صرف سلام کو عام کرنے جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو محبت بڑھتی ہے، تو ہم پوری مارکیٹ میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہہ کے واپس آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے فرمایا قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ ایک دوسرے سے ویار بنانا، جس کو ویار کہتے ہیں، تعلق بنانا، ایک دوسرے کے پاس جانا، اس سے پوچھنا بھائی جان آپ مسجد میں پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو، آپ پہلے کبھی مسجد میں آئے نہیں ہیں، یہ جب ہونا ختم ہو جائے نا قیامت، بولے بھائی قیامت قریب ہے۔ واللہ میرے بھائی میری تو اتنی عمر نہیں ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ جو ہماری جنریشن ہے نا ذرا زیادہ لکی ہے، اس کی وجہ انہوں نے پچھلی والی بھی دیکھی ہے اور انہوں نے آگے والی بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے جو گاؤں کے اندر ہمسایہ ہوتا تھا نا وہ ہمارے ہی گھر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ہمسایہ کا گھر ہے نا بوا کھڑکائے بغیر، پردے کا نظام تھا میرے بھائی، لیکن آپ بچے بوا کھڑکائے بغیر چلے جاتے تھے، فریج کھول کے پانی لے آتے تھے، برف لے آتے تھے میرے بھائی۔ لیکن اب یہ لاہور میں 4-5 سال سے رہ رہا ہوں، خدا کی قسم ملتے نہیں آپس میں لوگ، کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام صرف انہیں ہوگا جنہیں لوگ بولے بھائی جانتے ہیں، جنہیں جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی میں سلام ایسے گلی میں جاتے کر دینا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یہ کون ہے جس نے مجھے سلام کیا، سبحان اللہ۔ تو نبی نے اتنی چھوٹی تفصیل بھی بتائی ہے، جب تم یہ ہوتا ہوا دیکھو تو سمجھو یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے الٹ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ قیامت کو دور کرنا چاہتے تو کیا ہے؟ سلام کو بولے بھائی عام کریں، ہر ایک کو سلام کریں، اور اگر آپ میرے بھائی بربادی کو قریب کرنا چاہتے تو سلام کرنا چھوڑ دیں، صرف اس کو کریں جس کی جیب گرم تو ہم نرم جس سے کوئی مطلب ہے اس کو سلام کریں ورنہ چھوڑ دیں۔ تیسری میرے بھائی بڑی عجیب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہیں نبی نے بیان کیے لیکن ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کافر بھی ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 2 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں لیکن ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں، یعنی کافر بھی ایسا نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک کہ جن کے ہاتھوں کے اندر گائے کی دم کی طرح کا چھڑا ہوگا، شانٹا نہیں ہوتا جس سے مارتے ہیں میرے بھائی گھوڑے کو، وہ شانٹا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیسا شانٹا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ عورت جو کپڑے پہنے میں ہوگی لیکن ننگی ہوگی، برہنہ ہوگی، کپڑے پہنے میں اس نے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ برہنہ ہوگی، اور وہ لوگوں کو اپنے ناز و نخرت سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی ایسی گفتگو کرے گی، ایسے لچک کے چلے گی، ایسے انداز سے بات کرے گی کہ لوگ کیا اس کی طرف مائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ خوشبو نہیں سونگھ سکتے اس کی، حالانکہ جنت کی خوشبو سالوں کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 2 بات دیکھیں میرے بھائی، پہلی
عورت اس کا سربراہ کون ہے بھائی؟ بولا میں، عورت کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے، یعنی بیوی ہے تو شوہر ہے، بیٹی ہے تو باپ ہے. اور نبی فرما رہے ہیں کہ یہ وقت آئے گا وہ کپڑے پہنے گی لیکن برہنہ ہوگی اور اپنے ناز و نخروں سے لوگوں کو اپنی طرف کیا کرے گی؟ مائل کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو مرد ہے وہ اس کو جائز کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی ایسی بن کے جا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میری بیٹی شادی کے اوپر ایسے ہی بیٹھے گا جیسے مجرے کے اوپر کاپیاں پکھوں میں ماری جاتی ہیں نا، ایسے ہی لوگ میری بچی کیا بچی ہے ماشاءاللہ، یہ لو پیسے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ شوہر یا یہ باپ ایسا کروائے گا یا وہ مرد بے بس ہو جائے گا، اس کا کوئی اختیار گھر پہ چلتے ہی نہیں ہیں. عورتیں جو من میں آئے وہ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ اصل بات یہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا اختیار ختم ہوا ہے تب عورت بے باک ہوئی ہے. جب عورت بے باک ہوئی ہے تو میرا جسم میری مرضی کر کے وہ سڑک کے چوراہے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. دوسری بات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کیا کریں گی؟ موملات ہوں گی، یعنی کہ لوگوں کو اپنی طرف ناز و نخرے سے مائل کرنے والی ہوں گی. یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، خاص طور پہ یہ دکانوں کے اوپر. واللہ میں نے کیونکہ اس کا مشاہدہ کیا ہے، ہمارے مرد حضرات کیونکہ کام دھندے سے جب واپس آتے ہیں وہ مارکیٹ کے باہر بائک پہ بیٹھتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، عورت کہتے ہیں جا تو شاپنگ کر کے آ، سمجھ رہے، تو گھوم کے آ سارا. اور وہ عورت سارے کے سارے وہ ناز نخرے اس دکاندار کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے جو اپنے شوہر کو دکھاتی ہے. کر دینا، دیکھیں نا ہم تو آپ کے پاس روز روز نہیں آتے، آپ ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی وہ اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے اپنے ناز و نخرے سے، اپنی لچکدار آواز کے ساتھ. یہ قرآن ہے میرے بھائی، میں نہیں بات کہہ رہا. قرآن کہتے ہیں عورت کو اپنی آواز میں تھوڑی سی سختی رکھنی چاہیے، نہیں تو جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ اس سے غلط مطلب لے کے اس عورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میرے بھائی، اللہ کی قسم میرے پاس ایک حکیم صاحب آئے اور ان کی داڑھی ہے، وہ نمازی ہیں. وہ کہتا ہے میری بیوی ہے لیکن میں ایک عورت کے پیچھے پڑ گیا ہوں اور اب وہ میرے سر پہ سوار ہو گئی ہے. میں نے کہا مسئلہ کیسے شروع ہوا؟ کہتے دکان پہ آتی تھی. صرف وہ کیا کرتے ہیں، وہ نبض چیک کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کے، بس وہ ایک دفعہ دو دفعہ پکڑی ہے میرے بھائی، اس نے ایسی ایسی باتیں میرے سے کرنا شروع ہو دی. وہ بھی میرے بھائی کسی گھر کی عزت ہے اور اس کے گھر میں بھی عزت ہے، لیکن میرے بھائی عورتوں کا کیا کیا نظام چل رہا ہے اللہ کی قسم آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے آپ کپڑے اٹھائیں اوپر سے، وہ کپڑے اٹھا دیتی ہے عورت، وہ جوتے خود پہناتا ہے، ہاتھ پیر اٹھا کے جوتے پہنا رہا ہے. ماشاءاللہ مرد کا بچہ، یہ جو غیرت مند مرد ہے وہ کیا بیٹھا ہے، جا تیرے ساتھ جو ہوتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. وہ انڈر گارمنٹس لینے جاتی ہے، وہ ساتھ لگا لگا کے چیک کر رہا ہوتا ہے میرے بھائی. اور عورت میں اتنی ہمت پیدا نہیں کی ہم نے، وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ نمبر نہیں آئے گا، آپ کو یہ نمبر آئے گا. انا للہ و انا راجعون. میں یہ آپ کو اتنی زیادہ تفصیل کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے مردوں پہ جنت حرام ہے، لوگوں پہ جنت حرام ہے، جنت جانا کوئی چکر نہیں ہے. ایک دائمی شرابی، یعنی جس نے توبہ نہیں کی اور شرابی آدمی. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. اور تیسرا دیوس. دیوس اس مرد کو کہتے ہیں، معذرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو بے غیرت ہوتا ہے، جو گھر کے اندر مجرے دکھاتا ہے، جو گھر کے اندر ایسے چینل بناتا ہے، کیبل لگاتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بے حیائی بربادی سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب کامسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، کہتے ہیں ایک لڑکی آئی تو اس نے کچھ زیادہ گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مطلب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گئے. اور وہ جو بندہ تھا نا وہ لبرل ہے، وہ کوئی دینی بندہ نہیں ہے، وہ پروفیسر. اس کو لگا یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو اس نے بیٹے کو بولا بیٹا ایک بات بولوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے آپ؟ کیا آپ کے والد کو پتہ ہے کہ جس طرح کے کپڑے پہن کے آپ یونیورسٹی آ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے انکل آرام سے، میرا والد ہی چھوڑ کے گیا ہے. کیا کہتی بھائی؟ باپ چھوڑ کے گیا ہے. یعنی ان کپڑوں کو دیکھ کے میرے بھائی مذہبی آدمی نہیں ہے، وہ غیر مذہبی آدمی ہے. اس کو شرم آنے لگی کہ اس کو میں نے پڑھانا ہے، سامنے بٹھا کے میں نے اس کو پڑھانا ہے. میں نہیں پڑھا پاؤں گا بھائی، اس لیے مرد کو 4 شادیاں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، عورت کو نہیں ہے. عورت ان چیزوں کو نہیں سوچتی ہے، مرد سوچتا ہے. یونیورسٹی کے اندر یہ عام بات ہے، لڑکیوں نے لڑکے بغض کیے ہوتے ہیں بیلنس ڈلوانے کے لیے. انا للہ، یعنی وہ لڑکے کا تھوڑی چکڑی چوپی بات، آج تو بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ، بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ، ایسے بات کرے گی. پھر وہ لڑکا تھوڑی سی ان سے دوستی کرے گا، او ہو میرا بیلنس ختم ہو گیا، تو مجھے بیلنس ڈلوا دو گے؟ وہ 500 کا بیلنس ڈلوا دیتا ہے. بس اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے، اس کی تو تعریفیں کرتی ہے. یہ یونیورسٹیوں میں عام ہوتا ہے بھائی، لیکن ماں باپ کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے کبھی اس طرح کی ڈسکشن بھی نہیں کرتے، ہمیں شرم آتی ہے، وہ بے شرم ہو کے سارا کچھ لگے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ وقت آئے گا. اور تیسرا اور آخری، وہ کپڑے ایسے پہنیں گے کہ وہ کیا ہوں گے بھائی، پھر بھی برہنہ ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یا تو وہ کپڑے پتلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پتلے کپڑے جس کے آر پار نظر آتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کپڑے ٹائٹ ہیں. اور یہ نفسیات دان کیا کہتے ہیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے. برہنہ عورت آ رہی ہو نا، انسان شرم کھاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا ڈر پیدا ہوتا ہے، یار یہ کیا چیز کر رہی ہے یہ عورت. لیکن ایک عورت ٹائٹ کپڑے پہن کے آ رہی ہے نا، اس سے زیادہ انسان شہوت پرستی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس میں تجسس ہے.
کیونکہ وہ ڈھکی ہوئی ہے لیکن نظر بھی آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کر رہے ہیں. اور ابایا جتنے بھی اب آ رہے ہیں میرے بھائی, ابایا کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بولیں بھائی. برقعے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ چھپنا. اب ابایا جتنے آ رہے ہیں وہ لٹرلی اوپر سے ایسے ہیں, پھر ایسے ہیں, پھر ایسے ہیں. ان اللہ, ابایا کا بنیادی مقصد ہی فوت کر رہے ہیں. اور سارا ڈیزائننگ والے آنے لگ گئے ہیں. بھائی مقصد یہ تھا کہ تم نے اس کو چھپانا ہے. اب وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی خوش کرنا ہے, اپنے نفس کو بھی خوش کرنا ہے, تو کیا کرے, دونوں کو مکس کر دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اللہ کو نعوذ باللہ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ابائی ایسے بنانے لگے جو اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں میرے بھائی, تو نہ ہی پہنتی تو اچھا تھا بھائی جو تو یہ پہن کے آ گئی ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ جوڑے بنائیں گی سر کے اوپر ایسے کوہان کی طرح. آپ کو پتہ ہے اب ایک باقاعدہ کیچرز آتے ہیں ابایا کے ساتھ, ایک باقاعدہ کلپ, ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں بھائی, کلپ آتا ہے باقاعدہ تاکہ آپ جوڑا یہاں پہ بنائیں, اور ابایا بھی پہنا جائے گا اور جوڑا بھی بنے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے عورتیں ایسے جوڑے بنائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء یہ بات کہتے ہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جھک کے, نظریں جھکا کے, مرد کو بھی عورت کو بھی نظریں جھکا کے, جھک کے بازاروں میں واک کرنی چاہیے, چلنا چاہیے. لیکن یہ عورت کیا کرے گی, نہ صرف اکڑا کے ادھر ادھر پوریاں ڈال کے چلے گی, بلکہ اپنے سر کو اور اونچا بنائیں گے. جیسے اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے تو کوہان ایسے لچکتی ہے ایسے ایسے, تو اس کا جوڑا بھی تھوڑا سا کیا کرتا ہے, لچکتا ہے, جس کی وجہ سے اس پہ نظر پڑتی ہے, اس پہ دھیان جاتا ہے, بخرا دکھتا ہے, جس کی وجہ سے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا کیا, قیامت کی نشانیوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا مائل کرنے والی, وہ ساری ایکٹریسز جو ہیں, یہ تو اس میں آ گئی نا بھائی, جتنے ایکٹریسز ہیں یہ ساری کون ہیں؟ ان کا کام ہی ہے آپ کو, بولے بھائی, آپ کو ایسا کام کر کے دکھانا کہ آپ ٹی وی پہ چپک جاؤ. ان کا کام ہے, ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں. یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کام حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں چپکانے کا ان کا کام ہے. یعنی وہ آم کا وقفہ, یعنی آم کا جوس کو, آم کو ایسے پکڑیں گے کہ آپ اس عورت کو دیکھیں تاکہ وہ جوس بک سکے. وہ بلیڈ کو ایسے پکڑیں گی تاکہ آپ بلیڈ بک سکیں. ان للہ, یعنی آپ کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف اپنی خوبصورتی سے, اپنے انداز سے. رسول اللہ فرما رہے ہیں خوشبو بھی حرام ہے ان پہ جنت کی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسی شانٹے ہوں گے ان کے پاس کہ جو گائے کی دم کی طرح ہوں گے, تو علماء کہتے ہیں یہ پولیس کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ حکومت کا ایک تذکرہ ہو رہا ہے جو ناجائز ظلم کرتے ہیں ان پہ, جو قیدی ہوتے ہیں جن کو وہ رکھتے ہیں. نہ حکومت ان پہ میرے بھائی شانٹے لگا سکتی ہے, چھتر پھیل سکتی ہے, نہ پولیس پھیر سکتی ہے میرے بھائی, یہ ناجائز ہے. لیکن اپنے ہی قوم کے لوگ اپنے ہی قوم کو کیا اگر شانٹے مارنا شروع کر دیں گے, پولیس کا کام شانٹے مارنا, بولیں بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے پولیس کا کام شانٹے شونٹے مارنا نہیں ہوتا. قانون نافذ کرنے میں مدد کرنی ہے کس کی؟ عدالت کی. ان کا کام ہے بندہ پکڑ کے تھوڑی دیر ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور پھر کس کو دے دینا ہے؟ عدالت کو. عدالت جانے یہ بندہ جانا ہے, ہمارا اس میں کوئی تعلق. اور آپ جانتے ہیں میرے بھائی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھانے جاؤ تو لمیاں پہ جاؤ, سمجھ رہے ہیں, بس پڑھ جو لمیاں, کیونکہ تاڑے نال کٹ بولے بھائی نہیں ہونی ہے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ناجائز کام ہونا شروع ہو جائے گا کہ اپنے ہی امت کے لوگ, اپنے ہی قوم کے لوگ اپنے ہی قوم کو ناجائز طور پہ کیا کرنا شروع کر دیں گے, مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں بشار الاسد سیریا کے اندر 27 سال لوگوں کو جیل میں رکھا. بھائی بندہ یہ جو ابھی آزاد ہوئے ہیں 27 سال بعد باہر نکلا, اس نے پہلی بار روشنی دیکھی ہے 27 سال میں. 27 ایئرس کے بعد اس نے پہلی دفعہ زندگی میں روشنی دیکھی. کون ہے؟ اپنے ہی بندہ ہے, اپنے ہی بندے کو قید کیا ہوا ہے, ان کو اندر رکھو 27 سال. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مانا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے. یعنی یہ لوگ سوچ نہیں سکتے نا کہ ہمارا خلیفہ ہو, ہمارا حکمران ہو اور ہمیں ناجائز مارنا پیٹنا شروع کر دیں. یہ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا ایسا ہوگا, تم دیکھو گے کہ ایسا ہوگا. اور یقیناً یہ تو عام ہو رہا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں چور پکڑو, وہ کہتا ہے پیسے دو. لٹرلی میرا دوست گیا, اس نے کہا دن دہاڑے بندہ آیا میری دکان پہ اور میرے لیے پیسے چرا کے لے گیا, تو پرچہ کروا رہا ہوں. وہ کہتا ہے پیسے دیوا صاحب, انہیں پیچھے نہیں جانا سی, پیسے تجھے دینے ہیں, حکومت نے نہیں دینے ہیں. وہ جو ہم نے ٹیکس دیے وہ نہیں ہے, ان کے ہم نے پیچھے جانا ہے, تو پیسے آپ نے دینے ہیں. ہم آپ کے ساتھ گاڑی پہ جائیں گے, رستے میں بھوک لگی, روٹی آپ نے کھوانی ہے, پانی آپ نے پلانا ہے, ہم تو بھوکے پانے. یعنی یہ کیسی بدماشی ہے, بدماشی بھی نہیں کرنی آتی خدا کی قسم. وہ بدماش تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, بدماش تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. بدماش کی تو ٹور ہی بڑی ہوتی ہے اپنی جان میں, اس کے تو گردن کا سر ہی بڑا بڑا ہوتا ہے. اور یہ میرے بھائی کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, وہ کیا کہتا ہے بوتل ہی پہ آ گئے,
یار اسے تو فقیر نہیں کرتا خدا کی قسم جیسے یہ کرتے ہیں. یہ معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا وقت تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اپنی اگلی مجلس میں اگلی نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کریں گے. میرے بھائی نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ 2 باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ اگر میں تمہیں کوئی بات بتلا رہا ہوں نا، تو میں نے جیسے صحابہ کے بارے میں پیشن گوئیاں ثابت ہوئی تھی نا ان کے دور میں کہ ایک وقت آئے گا مکہ فتح ہوگا، فلسطین فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، ایسے میں نے تمہارے لیے بھی کچھ پیشن گوئیاں چھوڑی ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو اس سے نبی پہ ایمان بڑھتا ہے، رسول اللہ کی صداقت پہ ایمان بڑھتا ہے. اگلی بار آپ کے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو اس پہ عمل کرنے کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے جو بات کی ڈٹو عام بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ حدیث تو سارے کو سامنے عام ہو رہی ہے. تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان میں اضافہ ہو، اور جو نبی آپ کو کہیں وہ لے لو، اور جس سے آپ کو منع کریں اسے باز آ جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.